ابو جہل مٹھی میں کنکریاں لے کر حضور کے پاس حاضر ہو گئے. اگر بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے تو ایمان لے آؤں گا. فرمایا میں بتاؤں یا جو مٹھی میں ہے وہ بتائے. وہ اچھل پڑا کہ مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے گی تو یہ تو اور اچھی بات ہے. حضور نے اشارہ کیا تو کنکریوں نے حضور کا کلمہ پڑھا. رب نے ان کو اختیار دیا ہے. کنکریوں کو نہ صرف جان دے دی بلکہ زبان دے دی. بلکہ سوچنے کی بات ہے, حضور تو نبی غیب دان ہے, جانتے ہیں کہ مٹھی میں کنکریاں ہیں. کنکریوں کو کیا پتا کہ باہر اللہ کا نبی کھڑا ہے. معلوم ہوا کہ حضور نے کنکریوں پر نظر فرمائی, نہ صرف جان دی بلکہ زبان دی, بلکہ علم غیب بھی دے دیا کہ باہر اللہ کا نبی کھڑا ہے. جگل نے جو پوچھا مٹھی میں میری ہے کیا, بتلائے گر محمد لے آؤں گا میں ایمان. فرمایا مصطفیٰ نے کہ بتلاؤں میں یا وہ شے مٹھی میں تیری کیا ہے. سرکار جانتے گئے, سرکار جانتے گئے, سرکار جانتے گئے, سرکار جانتے گئے, سرکار جانتے گئے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا, آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا, ہاتھ میں پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. حضور نے پکڑا, آنکھ کے اندر رکھا, اپنا لعاب لگایا تو فرماتے ہیں وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ روشن ہو گئی. رب نے انہیں اختیار دیا ہے, چاہیں تو آنکھیں عطا فرما دے, جس کو جو چاہیں عطا فرما دے. رب نے ان کو اختیار عطا فرمایا ہے. چاہیں تو درخت کو اشارہ کرے, جڑیں اکھیڑتا ہوا حضور کے قدموں میں حاضر ہو جائے. چاہیں تو اشارہ کرے تو کھجوروں کا خوشہ ٹوٹ کر حضور کے قدموں میں آ جائے. پھر اشارہ کرے تو واپس درخت پہ لگ جائے, کہ رب نے ان کو اختیار عطا فرمایا. پوری کائنات میں جو چاہیں تصرف فرمائیں, رب نے ان کو مختار کل بنایا ہے, انہیں اختیارات عطا فرمائے. جس طرح اپنی حیات ظاہری میں عطا فرماتے تھے, دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی عطا فرماتے. یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے, یہ عمر فاروق اعظم کا عقیدہ ہے, یہی عثمان غنی کا عقیدہ ہے, یہی مولا علی کا عقیدہ ہے, یہی امام حسن کا عقیدہ ہے, یہی صحابہ کا عقیدہ ہے, یہی محدثین کا عقیدہ ہے, یہی صوفیاء کا عقیدہ ہے, یہی اولیاء کا عقیدہ ہے. سب کا عقیدہ یہ ہے, حضور اپنی حیات ظاہری میں بھی عطا فرماتے ہیں اور پردہ فرمانے کے بعد بھی عطا فرماتے ہیں. خصائص کبریٰ میں علامہ سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ بزرگ ہیں جو اپنی صدی کے مجدد ہیں, سینکڑوں کتب کے مصنف ہیں. وہ بزرگ ہیں جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے حضور کو 75 سے زائد مرتبہ دیکھا ہے. خصائص کبریٰ میں نقل کرتے ہیں علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ شواہد النبوہ کے اندر, وہ ملا جامی جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے روضہ انور پر, تو حضور نے قبر انور سے اپنا ہاتھ نکال کر ان سے مصافحہ فرمایا ہے. وہ ملا جامی رحمہ اللہ شواہد النبوہ کے اندر نقل کرتے ہیں, علامہ سیوطی خصائص کبریٰ کے اندر نقل کرتے ہیں. صدیق اکبر کا جب آخری وقت آیا, اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو میرے جسم کو اٹھانا ہے, روضہ انور کے سامنے رکھنا ہے اور حضور سے اجازت لینی ہے. اگر حضور اجازت دیں تو مجھے حضور کے پہلو میں دفنانا ہے, اگر اجازت نہ دیں تو بقیع میں دفن کر دینا ہے. یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے کہ حضور بعد وصال بھی اپنا پہلو عطا فرما سکتے ہیں. جب انتقال ہو گیا, ان کے جسم کو اٹھایا, صحابہ نے روضہ انور کے سامنے رکھا, عرض کی حضور یہ ابو بکر ہے. حضور نے اپنے غلاموں کے عقیدے پر کیسی مہر لگائی, دروازہ کھلا, خود بخود کھلا, اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیبی, یار کو یار کے ساتھ ملا دو. حضور نے بعد وصال بھی اپنے یار غار کی دستگیری فرمائی اور انہیں اپنا یار مزار بنا لیا. پتہ چلا کہ حضور وصال کے بعد بھی
جسے جو چاہے عطا فرما دے. رب نے انہیں اختیار عطا فرمایا ہے. امام بخاری کے استاد اور استاد امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف کے اندر نقل کرتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, قحط سالی ہے, بارش نہیں ہو رہی. ایک شخص جن کا نام بلال بن حارث ہے, بعض نے کہا کہ وہ صحابی رسول ہے, روزہ انور پہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور آپ کی امت پریشان ہے, بارش کی حاجت. آنکھ لگ گئی, حضور خام میں تشریف لائے, فرمایا تمہیں بارش ملے گی, تمہیں بارش ملے گی, عمر کو میرا سلام کہنا اور کہنا ذرا نرمی کرے. آنکھ کھلی, حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. حضرت عمر نے منع نہیں کیا, کہاں چلے گئے تھے بارش مانگنے کے لیے, بلکہ ان کی بشارت کو بھی قبول کیا, حضور کے پیغام کو بھی سنا. آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, حضور کے پیغام کو بھی سنتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم اور وہاں موجود تمام صحابہ نے سب کو بتا دیا کہ حضور سے بعد وصال بارش طلب بھی کی جا سکتی ہے, حضور عطا بھی فرماتے. رب گئے موتی یہ گئے قاسم, رب گئے موتی یہ گئے قاسم, رب گئے موتی یہ گئے قاسم, رزق سے کا ہے کھلاتے یہ گئے سچی بات سکھاتے یہ گئے سیدھی راہ چلاتے. یہ وہ خلفائے راشدین ہیں جن کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا علیکم بسنتی و بسنت الخلفائے راشدین المہدیین, لوگو تم پر میری سنت بھی لازم ہے, میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی لازم ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھیں, سعادت و دارین میں ہے. جب آخری وقت میں بلوائیوں نے ان کے گھر کو گھیرا ہوا ہے, پانی بند کیا ہوا ہے, اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام ملنے کے لیے گئے تو حضرت عثمان فرمانے لگے بھائی انہی گلیوں میں ابھی ابھی میں نے حضور کو دیکھا ہے اور حضور نے مجھے جام پلایا ہے, اس کا ذائقہ ابھی بھی اپنے منہ میں محسوس کر رہا ہوں. سرکار کھلاتے ہیں, سرکار پلاتے ہیں, شاہ و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ساری کثرت پاتے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھیں, دور فاروقی ہے. امام طبری الریاض الندرہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رات کو سویا ہوا تھا, حضرت عمر فاروق اعظم کا دور ہے, میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ حضور تشریف لائے ہیں اور حضور نے فجر کی نماز پڑھائی ہے. نماز پڑھا کر دیوار قبلہ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے ہیں. اتنے میں کوئی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر حاضر ہوئی خاتون. حضور نے کھجور اٹھائی اور فرمایا علی کھاؤ گے؟ میں نے کہا جی. حضور نے اپنے ہاتھوں سے میرے منہ میں کھجور رکھ دی. فرماتے ہیں خواب میں ذائقہ محسوس ہو رہا ہے, مزہ آ رہا ہے. حضور نے دوسری کھجور اٹھائی, فرمایا علی کھاؤ گے؟ میں نے کہا جی. حضور نے اپنے ہاتھوں سے میرے منہ میں رکھ دی. فرماتے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے. کھجور آگے تقسیم ہونا شروع ہو گئی. دل میں ایک تمنا ہے کہ حضور اور بھی عطا فرماتے ہیں. آنکھ کھل گئی, فجر کا وقت ہو چکا تھا. اٹھا, مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے. امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے فجر کی نماز پڑھائی. پڑھا کر اسی طرح بیٹھ گئے دیوار قبلہ سے ٹیک لگا کر جس طرح رات حضور کو خواب میں دیکھا تھا. یہ فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ ان کو خواب بتاؤں. اتنے میں کوئی خاتون کھجوروں کا ٹوکرا لے کر حاضر ہو گئی. حضرت عمر نے کھجور اٹھائی, فرمایا علی کھاؤ گے؟ میں نے کہا جی. حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے میرے منہ میں کھجور رکھ دی. فرماتے ہیں مجھے وہ ذائقہ آ رہا تھا جو رات حضور کے ہاتھوں سے آیا تھا. حضرت عمر نے دوسری کھجور اٹھائی, فرمایا کھاؤ گے؟ میں نے کہا جی. اپنے ہاتھوں سے میرے منہ میں رکھ دی. آگے کھجوریں تقسیم ہونا شروع ہو گئی. فرماتے ہیں میرا دل کر رہا تھا حضرت عمر مجھے اور بھی دیں. اتنے میں حضرت عمر نے میری طرف دیکھا تو فرمانے لگے علی اگر رات کو حضور اور دیتے تو میں بھی اور دے دیتا. حضور اور عطا فرماتے تو میں بھی عطا فرما دیتا. پتہ چلا کہ نبی مختار نے رات کو حضرت علی کو خواب کے اندر نوازا ہے اور حضرت عمر کو بیداری کے اندر نوازا ہے.
کہ رب نے انہیں اختیار عطا فرمایا ہے جسے جتنا جو چاہیں جس طرح چاہیں نواز دیں. حضور خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی. رب عطا